مختصر حمد و صلات کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گھڑیوں میں پہلے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے واسطے مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی سعادتیں اور لمحات کو منانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے اسم گرامی کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ رب کائنات جل جلالہ نے اولین و آخرین کی تمام خوبیاں اور جہاں بھر میں بکھرے ہوئے حسن و جمال کو پورے جوبن کے ساتھ آپ کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ تمام خوبیوں کے جامع ہیں، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو بے شمار ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک وہ خوبیاں سوائے آپ کے کسی اور کو نہیں ملی۔ ان منفرد اور جداگانہ اوصاف اور کمالات کو خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ جو صرف اور صرف آپ کا خاصہ ہیں۔ جیسے رب ذوالجلال نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، جیسے رب ذوالجلال نے آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند فرما دیا، جیسے رب ذوالجلال نے آپ کی شریعت مطہرہ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، جیسے رب ذوالجلال نے آپ کو جو شریعت عطا فرمائی وہ پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ٹھہری، جیسے رب ذوالجلال نے آپ کو جو کتاب عطا کی وہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ رہنے والی کتاب ٹھہری۔ یہ تمام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں جن میں دوسرا کوئی نبی آپ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کے اوپر علماء کرام نے بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ جیسی ضخیم کتاب تحریر کی اور 250 خصائص اس میں لکھے، اور یہ عدد ان کے ہاں بھی حتمی نہیں ہے،
کہ صرف 250 ہیں، ہر ایک نے یہی کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے خصائص بے شمار ہیں، میں نے اپنے علم کے مطابق اتنا کہہ دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جو ان سے بڑا عالم ہے وہ زیادہ اوصاف جانتا ہے، جو ان سے بڑا وہ اور زیادہ جانتا ہے، اور پھر خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ان اعزازات سے نوازا وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کون کون سی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود خالق کائنات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصائص عطا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا جداگانہ انداز عطا کر رکھا ہے۔ ہم خصائص کو شمار نہیں کر سکتے، کتنے ہیں جواب دیتے ہیں بے شمار ہیں۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ نہ کوئی لمحات کا شمار کر سکتا ہے، تو پھر ان لمحات میں ترقی پانے والے کمالات کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے اوصاف بے شمار ہیں، ان پر حد نہیں لگا سکتے، ہر لمحہ ان میں اضافہ ہے، ہر گھڑی وہ ترقی پاتے جا رہے ہیں، اور وہ کیسے ہیں، کتنے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ دوستو، 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اس سلسلہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آپ کے خصائص کا ذکر کریں گے، اور یہ ذکر انشاءاللہ تسلسل سے چلتا رہے گا۔ آج بھی اور آنے والے خطبات کے اندر بھی ہم محبوب مکرم کے ان اوصاف کا ذکر کریں گے جو صرف آپ کی ذات اقدس کا خاصہ رہے ہیں اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 1500 سال پہلے ہوا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اس زمانے میں آپ کے میلاد سے ہزارہا سال پہلے ہوتا رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے روز اول سے لولاک کا جو تاج ہے وہ آپ کے سر انور کے اوپر سجایا ہے۔ یہ جتنی کائنات مارز وجود میں آئی، اللہ نے اس کو وجود آپ کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا بننا، یہ جنت اور دوزخ کا وجود پانا، یہ زمین و آسمان کے اندر انواع و اقسام کی مخلوقات کا ہونا، یہ سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور اس کی بقا بھی امام الانبیاء کی ہی وجہ سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیے، وَأْمُرْ من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ، اور اپنے امتیوں کو بھی یہ بتا دیجئے، حکم دے دیجئے کہ جو کوئی آپ کا زمانہ پائے بلا تخیر آپ کی غلامی کو اختیار کر لے۔ اب یہاں ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی جلوہ گر بھی نہیں ہوئے، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جناب عیسیٰ کے بعد ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب کے مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول جلوہ گر ہوں گے جن کا نام احمد ہے، لیکن اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ خود کلمہ پڑھ لیں
اور اپنی امت کو پابند کر دیں کہ جب وہ جلوہ گر ہوں تو سب ان کی غلامی اختیار کریں. کیوں؟ حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں جناب آدم علیہ السلام کو ہی تخلیق نہ فرماتا. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے. کہا یہ سب کچھ، یہ ساری عظمتیں اس ہستی کی وجہ سے ہیں جس ہستی کو اللہ نے نام نامی اسم گرامی محمد عطا فرمایا. اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو نہ بناتا. جب آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو انسانیت کہاں سے آتی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہوتے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ جناب آدم ہیں، اور جناب آدم ہیں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ، اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی. دوستو عقل سے یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عباس نے جناب عیسیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے. ضرور بالضرور آپ نے یہ بات آقا علیہ السلام سے سنی ہے. جس طرح اس امت میں نبی مکرم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اسی طرح کسی اور نبی کے اوپر بات گڑھ کے بیان کر دینا بھی تہمت ہے، جرم ہے اور سخت کبیرہ گناہ ہے. جناب ابن عباس نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، آپ نے امام الانبیاء کی زبان اقدس سے سنا ہے. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حدیث کہ جس کے الفاظ خود رب ذوالجلال ہمارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، مفہوم بھی الفاظ بھی، اور اللہ کے نام سے اسے آگے بیان کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے پیارے، آپ کو میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اپنے جلال کی قسم ہے، لولاک لما خلقت الجنہ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے نہ میں جنت کو بناتا نہ میں دنیا کو وجود عطا کرتا. ان سے سنی حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ اسی حدیث کا خوبصورت ترجمہ ہے، شرح ہے اس کی کہ رب فرماتا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو آپ نے کہا بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہ آپ علت ہیں، مقصود ہیں، آپ کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کائنات کو بقا عطا فرما رہا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے فارسی میں محبوب مکرم کی نعت لکھی، بڑا خوبصورت کلام. اختتام کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آخری جملہ آپ کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں تورا عز لولاک تمکین بس است، ثناء تو طٰہٰ و یاسین بس است. کہتے ہیں اے میرے محبوب، میں آپ کے قربان، آپ کی یہ شان ہے
کہ رب ذوالجلال نے روز ازل سے آپ کے سر کے اوپر لولاک کا تاج رکھا ہے، اور آپ کی عزت و تکریم یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کبھی آپ کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی آپ کو یاسین کہہ کے بیان فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے کہ آپ صاحب لولاک ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو رب ذوالجلال اس کائنات کو وجود عطا نہ کرتا۔ آپ نہیں ہیں تو یہ کائنات نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، میلاد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شانیں اللہ نے زمانے پر عیاں فرمائیں، ان میں سے ایک شان آپ کا عالی نسب ہونا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور حضرت سیدہ حوا سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما تک، میرے رب نے محبوب مکرم کو پاکیزہ لوگوں کے اندر بطور امانت رکھا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے تمام کو معزز گھرانوں کے اندر پیدا کیا۔ اللہ نے خود افراد کا انتخاب کیا، اور اللہ نے چن کر کے ان خاندانوں کے اندر انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی اور رسول کن کو بنانا ہے۔ اللہ انتخاب کرتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے آپ کے آباء و اجداد کا، آپ کی امہات اور جدات کا خود انتخاب کیا۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میرے پورے نسب کے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، شرافت ہے، کہیں پر میرے پورے نسب کے اندر شرک نہیں، بے عملی، فسق و فجور کی نجاست نہیں ہے۔ اللہ نے میرے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نے والد گرامی جناب عبداللہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا آیا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن برسر منبر ارشاد فرمایا، لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس وقت آقا یہ انداز اختیار کرتے صحابہ خاموش ہو جاتے تھے، جانتے تھے لیکن خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، جناب عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، رب ذوالجلال نے جس وقت مخلوق بنائی تو اللہ نے مجھے اس مخلوق کے بہترین حصے گروہ کے اندر رکھا، انسانوں کے اندر مجھ کو پیدا کیا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر انسانوں کو اللہ نے مزید دو گروہوں میں بانٹا، کچھ عرب بنائے کچھ عجم بنائے، اور اللہ نے مجھے بہترین گروہ عرب کے اندر پیدا کیا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ رب العالمین نے پھر عرب کو آگے قبیلوں کے اندر تقسیم فرمایا، اور مجھے بہترین قبیلہ قریش کے اندر پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ نے پھر آگے اس قبیلے کو خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر تقسیم کیا، اور مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم کے اندر پیدا فرمایا ہے۔
آقا فرماتے ہیں فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین ہوں، میں اپنے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نسب کی طہارت کا ذکر فرمایا۔ تحدیث نعمت کے لیے ہمارے آقا نے اپنے آباء و اجداد میں سے 21 ہستیوں کا نام لیا ہے کہ میں محمد جناب عبداللہ کا بیٹا، وہ عبد المطلب کے بیٹے، وہ جناب ہاشم کے بیٹے، ایسے سلسلہ چلتے چلتے جناب معد بن عدنان تک سرکار لے کر کے گئے ہیں۔ اپنے 21 آباء و اجداد کا آپ نے ذکر کیا، اور اس نسب کی طہارت کا عالم کیا ہے کہ صرف محبوب کے آباء و اجداد ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی اولاد امجاد کو بھی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ صرف آپ کی اصل ہی نہیں، آپ کی فرع کو بھی رب ذوالجلال نے طہارت عطا فرما رکھی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیہ تطہیر محبوب مکرم کی اولاد پاک کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کا بیان کر رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، نہ سسرال کا رشتہ ہوگا، نہ حقیقی رشتہ ہوگا، نہ کوئی تعلق باقی ہوگا۔ فرمایا الا سببی و نسبی و سحری، قیامت کے دن میرا تعلق بھی باقی ہوگا، میرا حقیقی رشتہ بھی باقی ہوگا، میرا سسرالی رشتہ بھی باقی ہوگا۔ قیامت کے دن یہ برقرار ہوں گے، لوگوں کے ٹوٹ جائیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا نسب قیامت کے دن بھی اسی مضبوطی کے ساتھ موجود ہوگا۔ تو دوستو، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ محبوب کی اولاد ہو یا آپ کے آباء و اجداد ہوں، تمام کے تمام پاکیزہ سیرت لوگ ہیں، عالی نسب ہیں، شریف النسب ہیں، اور رب نے ان کا انتخاب کر کے انہیں محبوب مکرم کے نور کا امین بنایا ہے۔ عزیز دوستو، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ ہے، جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، تمام انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس کے بعد ان کی نبوت و رسالت کا دورہ ہوا۔ خوش نصیب ان کی غلامی میں آئے، بد نصیب ان کے دشمن بن گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ کی ذات کا چرچا بھی ہے، آپ کی نبوت و رسالت کا چرچا بھی موجود ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں یہودیوں کا ذکر کرتا ہے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہودی جس وقت اپنے دشمن سے لڑتے، سمجھتے کہ اب ہم مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، تو ہمارے آقا کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے کہ یہودی اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ ہم تیری جناب میں اس نبی کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے ہیں جس کو تو نے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ سب سے آخر میں آئے گا، ہمیں کامیابی عطا فرما۔ الفاظ یہ ہیں فینصرون، رب ذوالجلال اس دعا مانگنے پر ان کو کامیابی بھی عطا فرماتا تھا۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے، قوم جانتی ہے کہ آئیں گے، یہ بھی جانتی ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے، آپ پر اللہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دے گا۔ یہ ہمارے آقا کی وہ خوبی کہ جس میں دوسرا کوئی نبی آپ کا شریک نہیں ہے۔ حضرت سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ملاقات
تورات کے ماہر عالم حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ ان سے فرماتی ہیں کہ اے بیٹا، تورات آپ نے پڑھی ہے، تورات کے اندر ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ محبوب کے صحابہ کی یہی شان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ جب غلاموں کی شان ہے تو یقیناً آقا کی شان بھی ہوگی، اور آقا کی شان بھی ہے۔ حضرت کعب سے پوچھا کہ بتائیں کن الفاظ کے ساتھ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ہے کہ نہیں، کہا ہے، بتاؤ الفاظ کیا ہیں؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے پیارے رسول ہیں، اسمہ المتوکل، ان کا نام متوکل ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا، رب کی ذات پر اعتماد رکھنے والا، لیسا بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، ان کی شان کا عالم یہ ہے، نہ وہ سخت زباں ہیں، نہ وہ بد اخلاق ہیں، نہ وہ ترش مزاج ہیں، اور نہ ہی بازاروں کے اندر چیخ کر چلا کر وہ بات کرنے والے ہیں، انتہائی نرم مزاج، انتہائی خوبصورت کلام کرنے والے، مقام و مرتبہ کا رعایت کر کے گفتگو فرمانے والے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کی، اور چابیاں کیوں عطا کی؟ لیبصر اللہ تعالی بہ اعینا عورا، تاکہ رب ذوالجلال آپ کی وجہ سے اندھی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دے، بہرے کانوں کو سماعت عطا کر دے، ٹیڑھی زبانوں کو رب ذوالجلال ہدایت اور درستگی عطا کر دے، تاکہ پورے زمانے کے اندر ہر کوئی رب ذوالجلال کی توحید کا پرچار کرنے والا بن جائے۔ کہا تورات میں لکھا ہے محبوب مکرم کی ایک شان یہ ہے، یعین المظلوم ویمنعہ، وہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں اٹھیں گے، مظلوم کا دفاع کریں گے، وہ بچائیں گے اسے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ عزیز دوستو، وقت بڑا مختصر ہے، اس تعریف کے ایک ایک جملے کے اوپر طویل بحث ہو سکتی ہے۔ ہمارے آقا کا مظلوم کی حمایت میں آنا، آج غزہ کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم غزہ کے ان مظلومین کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اب تو ہماری آواز بھی خاموش ہو چکی ہے۔ وہ روزانہ کی بنیاد میں درجنوں شہید ہو رہے ہیں، غذائی قلت کی وجہ سے وہاں پر اب شہادتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی بدترین نسل کشی وہاں پہ جاری ہے، جتنے جنگی جرائم ہو سکتے ہیں، علت القتال ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام عالمی دہشت گرد اسرائیل اپنے بڑوں کی سرپرستی میں وہاں پہ کر چکا ہے، مسلم امہ کچھ نہیں کر پائی، اور یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے آقا کی شان کیا تھی کہ آپ ہمیشہ مظلوم کے مددگار بنتے، ظالم کا ہاتھ روکتے، ظلم کو ختم کرتے، اور ہم اس میں ناکام ٹھہرے ہیں۔ عزیز بزرگ دوستو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 3 شانیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، خصائص میں سے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے 250 اپنی کتاب میں لکھے ہیں، لیکن یہ سارے نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ 250 مجھے معلوم ہو سکے، ان 250 میں پہلی شان کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو وجود ہی ہمارے محبوب کی وجہ سے عطا کیا، آپ صاحب لولاک ہیں۔ دوسری شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو عالی نسب عطا کیا، آپ جیسا نسب زمانے میں کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ اور تیسری شان یہ ہے کہ آپ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، پھر بھی آپ کی نبوت اور رسالت کا دورہ تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ آپ آنے والے ہیں، آپ کا وقت آنے والا ہے، اور آپ پر ہی رب ذوالجلال نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل فرمائے گا۔ احباب گرامی، مقصد کیا ہے یہ سب کچھ بیان کرنے کا؟
مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی الفت، آپ کی محبت اپنے دلوں میں مضبوط کر سکیں، کیونکہ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کے لیے۔ انہی کی وجہ سے جب زندگی ملی ہے تو جینا بھی تو انہی کے واسطے ہے، انہی کی محبت میں جینا ہے، اور ان کی محبت ہمیں تب ملے گی جب ہم ان کے قریب ہوں گے۔ اور ان کے قریب کیسے ہوں گے؟ ان کو پہچان کر، ان کو جان کر، ان سے اپنا تعارف بڑھا کر۔ تو یہ سب کچھ محبت بڑھانے کا، مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے، تاکہ ہم آپ کی ذات اقدس سے اپنے تعارف کو بڑھا کر آپ کا قرب پا سکیں۔ آپ کا میلاد ہم منا رہے ہیں، آپ کی پہچان بھی ہم کریں، آپ کی سیرت کو ہم جانیں، آپ کے طرز زندگی کو پڑھیں اور اس کو اپنائیں، اور آپ کی خوبیاں چہار دانگے عالم میں لوگوں کے سامنے عیاں کریں۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ آئیے اپنی گفتگو کو بڑی ہی دلی تکلیف کے ساتھ میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی ماہ ربیع النور اپنے آغاز میں تھا، اس کا چاند طلوع ہو رہا تھا کہ جہلم کے ایک شخص نے، جس کا نام محمد علی ہے، لیکن جن ہستیوں کے یہ نام ہیں یہ ان کی بے توقیری کرنے والا مرزا جہلمی ہے، اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدترین الفاظ استعمال کیے۔ دل اس وقت کا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان چند اجتہادی مسائل کو لے کر رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر، جلسہ استراحت، اس کو بنیاد بنا کر کے اپنے علماء سے متنفر ہو کر محض تصویر کا ایک رخ دیکھ کر اس کے گرویدہ ہوئے، اور اب وہ ان کی اس قدر ذہن سازی کر چکا ہے کہ ان کے سامنے انبیاء اور مرسلین کی بدترین توہین بھی کر جائے تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کی گفتگو کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی پھر نبی کی توہین آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ یہ اس کا موٹو، یہ اس کا نعرہ ہے کہ میں توحید جب بیان کروں گا تو توہین تو لازم ہوگی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ 14 صدیوں کے اندر کیا رب ذوالجلال کی توحید بیان نہیں ہوئی؟ کیا یہ حضرت صدیق اکبر سے بڑا موحد ہے؟ کیا حضرت فاروق اعظم سے، صحابہ اور تابعین سے بڑھ کر یہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے؟ اور کہہ یہ رہا ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو پھر انبیاء کی توہین تو خود بخود ہو جائے گی، جبکہ اللہ قرآن میں اپنی توحید کی سب سے بڑی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب میں خود نہیں دوں گا، آپ اپنی زبان سے کہیں گے هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ توہین ہو جائے گی۔ پھر اس کا بہت پرانا جملہ، اسی جملے کے اوپر ہمارے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں اداروں کے لوگ وہ کس کو سلام کرتے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں۔ آج جج، جرنیل، وزیر، مشیر، ان کی اہمیت ہے جب آنکھیں بند کر کے قبر میں لیٹنا ہے، وہاں آمینہ کے لال نے کام آنا ہے، انہیں کیا منہ دکھایا جائے گا؟ یاد رکھیے، اگر دنیا لٹ جائے اس کا عوض موجود ہے۔ اللہ چاہے غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، اگر دنیا میں بندہ اپنی غربت کو ختم نہ کر سکا اللہ آخرت میں اس کو جزا دے گا، لیکن دین اگر لٹ جائے کوئی چیز اس کا عوض نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا ہے، معاذ اللہ، یہ لفظ اس نے ہمارے محبوب کے لیے استعمال کیے۔ اس منبر کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے کلمہ حق رکھا جائے۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا اذا سب اصحابی فلیظہر العالم علمہ، جس وقت میرے صحابہ کے اوپر کوئی تان کرے، جس کسی کے پاس علم ہے وہ اپنا علم ظاہر کرے،
اگر وہ اپنا علم ظاہر نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، دنیا میں موجود تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ دوستو صحابہ تو پیچھے رہ گئے، اب بات ہمارے محبوب علیہ السلام کی ہے، اب بھی بات نہ کی جائے، اب بھی اداروں کا ڈر اپنے کندھوں پر سوار رکھا جائے، اب بھی لوگوں کی ناراضگی کو ہم اہم سمجھیں کہ اگر کہا کہ وہ بدترین گستاخ رسول ہے تو لوگ کہیں گے یہ شدت سے پیش آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 4 دن پہلے کا اس کا پوڈ کاسٹ سن لیجئے، بہت زیادہ پیچھے نہ جائیے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میزبان کہتا ہے جناب جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تو جہلم کے کچھ لوگوں نے مجھے آپ کے متعلق بڑی غلط بات کہی ہے۔ کہتا بتاؤ کیا بات تھی؟ کہتے ہیں یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ تو بے حیا شخص آگے سے کہتا ہے 6 ارب دنیا میں 4 ارب لوگ نبی کو یہی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ 2 نمبر، یہ توحید بیان ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے صحابہ جیسے مؤدب لوگوں کو سمجھا دیا کہ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا جس کو بنیاد بنا کر یہودی گستاخی کریں، حالانکہ وہاں صحابہ کے درمیان تو گستاخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جس بات کی سمجھ نہ آتی وہ دست بستہ آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا، اے محبوب ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودی زبان ٹیڑھی کر کے کہتے راعینا، ہمارا چرواہا۔ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان و علی کو، سعد و سعید کو، طلحہ و زبیر کو سمجھا دیا وہ لفظ جس کو بنیاد بنا کر یہودی میرے محبوب کی گستاخی کر سکتے ہیں۔ اے میرے محبوب کے صحابہ تم بڑے با ادب ہو، تم نے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اور یہ کیا کر رہے اور صحابہ پر تان کرتا ہے۔ پھر بار بار لفظ دجال کا محبوب کی طرف انتساب کیا، یہودیوں عیسائیوں کے اوپر تہمت لگا کر۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ عیسائی پادری میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، ہاشا وکلا، ہم نبی کے متعلق ایسا نہیں کہتے۔ پھر طویل کرتے ہوئے کہا کہ جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو وہ دجال کہلاتا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک چونکہ عیسیٰ آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو نبی آئے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا، تو جھوٹا نبی دجال کہلاتا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ اس کا معاملہ ہے۔ 6 مرتبہ لفظ دجال اس نے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ اور اسی پوڈ کاسٹ کے اندر غزوہ حنین کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ محبوب کے صحابہ کی بدترین توہین کی ہے۔ غزوہ حنین میں جب آقا علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو جو 9 مسلم صحابہ تھے آقا علیہ السلام نے ان کو زیادہ نواز دیا۔ یہ آقا کی تقسیم تھی، جیسے چاہتے تقسیم کر سکتے تھے۔ چند نوجوان انصار صحابہ نے اس تقسیم کو بنیاد بنا کر یہ سمجھا اور آپس میں گفتگو کی کہ لگتا ہے کہ امام الانبیاء اب واپس مدینہ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ مکہ والوں کو نواز رہے ہیں۔ مکہ چونکہ آپ کا آبائی شہر ہے، مکہ کے لوگ چونکہ آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، لہٰذا محبوب علیہ السلام اب واپس نہیں جائیں گے، یہیں مکہ میں رہیں گے۔ تو اب اس بات کو بنیاد بنا کر کہتا ہے معاذ اللہ کہ چند انصاری لونڈے لپاڑے یہ بات کر رہے تھے۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہ الفاظ ہمارے دلوں کو چیر رہے ہیں، یہ الفاظ اس کے موجود ہیں، آپ خود سن سکتے ہیں، اگر کسی کو نہ ملے میں حاضر ہوں۔ اور مزید آگے کیا کہتا ہے کہ جب کسی بڑے نے چل کے نبی کے سامنے شکایت رکھی اور نبی نے بلا لیا ان کو، تو پھر نبی نے ان کا وہ کیڑا ختم کیا جس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ دوستو صحابہ وہ عظیم لوگ کہ اللہ جن کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور ہمارے آقا نے ہمیں پابند کیا تھا کہ جب بھی تم نے میرے صحابہ کا ذکر کرنا ہے ادب سے کرنا ہے، احترام سے کرنا ہے۔ اور وہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ اسے پہلے 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا، بعد میں 295 CFIR اس کے نام پہ کاٹی گئی، پتہ نہیں وہ حراست میں ہے کہ نہیں، ادارے اس کے متعلق کیا کرتے ہیں۔ عموماً تو یہی ایک مزاج چلا آ رہا ہے کہ چند دنوں میں
جب لوگ خاموش ہو جائیں گے پھر حالات معمول پہ آ جائیں گے۔ تو یہ تف ہے ہمارے اوپر، ہماری ایمانی غیرت کے اوپر، کہ ہم ایسے شخص کو اب امت کا رہبر بھی مانیں کہ جس کی زباں کے اوپر ایسی چھری بندھی ہوئی ہے کہ جو صبح و شام اہل ایمان کا قتل عام کر رہی ہے، بدترین انبیاء کی گستاخی کر رہی ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ جو قدم اٹھایا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اسے مکمل کریں۔ 295 قانون محبوب مکرم کی ناموس کا قانون ہے، اور ناموس مصطفیٰ کا قانون کیا ہے؟ من سب نبیا فاقتلوہ۔ یہ آقا کا خود دیا ہوا قانون ہے کہ جو نبی کو گالی دیتا ہے وہ جینے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ وہ جیسے قاتل کو قتل کر رہے ہیں، وہ جیسے بدکار کو پکڑ رہے ہیں، وہ جیسے دیگر جرائم پیشہ لوگوں کے اوپر اپنا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، دوستو یہ دنیا کا امن غارت کرنے والا سب سے بڑا بد امن شخص، اسے بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ کم الحاکمین جل شانہ ہمیں اپنے وطن کو پرامن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت مصطفیٰ کے دیپ کو اللہ مزید روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گستاخوں کے خلاف نبی مکرم کی عقیدت میں ہمیں مضبوط ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد